السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th گیس پیپر 2023 کا گیس پیپر ہے، اردو میڈیم کے لیے پیپر تھرڈ ہے، یعنی یہ تیسرا پیپر دیا جا رہا ہے۔ ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس، تاریخ اور سیاسیات، SSC بورڈ سالڈ ایگزام پیپر کوسچن آنسر۔ پہلا سوال ہے، قوسین میں دیے گئے مناسب الفاظ چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، کولکاتہ میں ڈیش نے ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی۔ دوسرا، دنیا کا سب سے قدیم عجائب گھر ڈیش شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا۔ تیسرا ہے، ناٹیہ شاستر نامی کتاب ڈیش نے لکھی تھی۔ چوتھا ہے، مراٹھی وشو کوش تیار کرنے کا کام ڈیش کی زیر قیادت شروع ہوا۔ جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے، کولکاتہ میں ولیم جونز نے ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی۔ دوسرا، دنیا کا سب سے قدیم عجائب گھر اور شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا۔ تیسرا، ناٹیہ شاستر نامی کتاب بھرت منی نے لکھی تھی۔ چوتھا، مراٹھی وشو کوش تیار کرنے کا کام ماہر منتخ لکشمن شاستری جوشی کے زیر قیادت شروع ہوا۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، ذیل کے ہر گروہ میں سے غلط جوڑی پہچانی اور لکھیے۔ پہلا ہے جسٹس MG راناڈے، دوسرا سواتنتر ویر VD ساورکر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، تارا بائی شندے۔ دوسرا ہے قطب مینار، گول گنبد، چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس، تاج محل۔ تیسرا ہے درپن، پربھاکر کیسری، دین بندھو۔ اس کے جوابات ہے، پہلی ہے غلط جوڑی تارا بائی شندے دی ہائی کاسٹ ہندو وومن، درست کی ہوئی صحیح جوڑی ہے تارا بائی شندے استری پرش تلنا۔ دوسرا ہے غلط جوڑی چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس دلی، درست کی ہوئی صحیح جوڑی ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس ممبئی۔ تیسرا ہے غلط جوڑی دین بندھو مہاتما جیوتی راؤ پھلے، درست کی ہوئی صحیح جوڑی ہے دین بندھو کرشن راؤ بھالیکر۔ سوال نمبر 2 کا اے ہے، مندرجہ ذیل تصوراتی خاکے مکمل کیجئے۔ دوسرا ہے مفکرین اور ان کی کتابیں، ڈسکوری آف دی میتھڈ رینے ڈیکارٹس، کارل مارکس داس کیپٹل، ہیروڈوٹس دی ہسٹریز، ہیگل ریز ان ہسٹری۔ دوسرا ہے درج ذیل جدول مکمل کیجئے۔ تاریخ نویسی کا طریقہ، مورخ۔ اس کا جواب ہے استشراقی تاریخ نویسی فریڈرک میکس ملر، قوم پرستانہ تاریخ نویسی واسو دیو وشنو مراشی، مارکسوادی تاریخ نویسی کامریڈ شری پاد امرت ڈانگے، محروموں کی تاریخ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ تیسرا ہے تصوراتی خاکہ مکمل کرنا ہے، مراٹھی ناٹک۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے آچاریہ پی کے اترے ساشٹانگ نمسکار، وجے تینڈولکر، گھاشی رام کوتوال، وسنت کانٹکر، اتھے اوشاڑلا مرتیو، وشرام بیڑیکر، تلک اور آگرکر۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے، کوئی دو۔ پہلا ہے ذرائع ابلاغ کی ضرورت۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا بہت قریب آ گئی ہے۔ ان کی وجہ سے معلومات پل بھر میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے۔ سماج میں معلومات کی آزادانہ فراہمی کے لیے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، ذرائع ابلاغ کی بدولت لوگوں کو واقعات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تیسرا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے تفریح ہوتی ہے۔ تعلیمی اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے درکار معلومات دیہی اور دشوار گزار علاقوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ چوتھا ہے، ذرائع ابلاغ کے سبب جمہوریت کو مستحکم کرنے میں مدد ہوتی ہے، اس لیے ذرائع ابلاغ بہت اہم ہے۔ دوسرا ہے، تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ہمیں تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرنا چاہیے کیونکہ یہ مقامات تاریخ کے اہم ماخذات ہیں۔ دوسرا، ہمارے بزرگوں کی تیار کردہ یہ عمارات مقامات ہمارا ورثہ ہے جس کے لیے ہم اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ ان مقامات کو دیکھ کر سیاحوں کو خوشی ہوتی ہے، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، تاریخی مقامات سیاحوں کو تحریک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے حکومت اور مقامی افراد کو روزگار ملنے سے ترقی ہوتی ہے۔ چوتھا ہے، تاریخی مقامات کے تحفظ و نگہداشت میں حکومت کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیموں اور مقامی افراد کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے، لغت اور تاریخ۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ماضی میں گزرے ہوئے افراد، واقعات اور قدیم تہذیب پر لغت کی تخلیق کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے، لغت کی تخلیق کرنے والوں کو ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے تاریخ کی مدد لینی پڑتی ہے۔
تیسرا ہے تاریخ اور لغت کو جوڑنے والا دھاگا، یعنی اس کی معروضیت اور صداقت ہے۔ اس صداقت کے لیے لغت نویس کو تاریخ کی جانب رخ کرنا پڑتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو بھی لغت میں درج ذیل واقعات، افراد، اصطلاحات، مقامات کا مطالعہ کرنے کے لیے لغت کی مدد لینی پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لغت کی تخلیق میں تاریخ سے مدد لی گئی تھی۔ اس وجہ سے کسی بھی لغت کو تیار کرتے وقت اسے تاریخ سے مربوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے، کوئی دو۔ پہلا ہے اطلاقی تاریخ کے شعبے میں مختلف منصوبوں کی وجہ سے کاروبار کے کافی مواقع فراہم ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے اطلاقی تاریخ کے شعبے میں عجائب گھروں، محافظ خانوں، آرکائیوز، سیاحت، تفریحی وغیرہ مختلف منصوبے ہیں۔ ان منصوبوں کی وجہ سے کاروبار کے درج ذیل مواقع میسر آتے ہیں۔ پہلا ہے ماہر آثار قدیمہ، ماہر قانون، سیکریٹری، مینیجر، ڈاکٹر، لائبریرین اور وغیرہ عہدے داروں کے مواقع ہیں۔ دوسرا ہے مورخ، سماجیات، محقق، عالم، ماہر تعمیرات جیسے ماہرین۔ تیسرا ہے اسٹیج آرٹسٹ، فوٹوگرافر، عمارت کا چوکیدار، تجربہ گاہ میں معاون، فوٹوگرافی کا ماہر جیسے ٹیکنیشین۔ چوتھا ہے ٹور گائیڈ، خیام و طعام کا بندوبست، تفریحی ذرائع وغیرہ کاروبار کرنے والے پیشہ ور۔ دوسرا ہے ہماری زندگی میں کھیلوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ہم کھیلوں کی وجہ سے زندگی کی پریشانیوں اور فکروں کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرا ہے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل مسرور اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے کھیلوں کی وجہ سے ورزش ہوتی ہے اور جسم مضبوط اور سڈول بنتا ہے۔ چوتھا ہے کھیلوں کی وجہ سے ہمارے اندر حوصلہ، استقامت اور اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں ہے اجتماعی کھیلوں سے تعاون اور اجتماعیت کا جذبہ اور قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹا ہے کھیلوں میں شرکت سے زیادہ دوست بنتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کھیلوں کی وجہ سے مالی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے فن کی تاریخ کا گہرا علم رکھنے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے فن کی تاریخ علم کی ایک آزادانہ شاخ ہے۔ دوسرا فنی اشیاء اصلی ہیں یا نقلی، اس کی دھات لکڑی کی قسم کیا، اس کا معیار مناسب ہے، یہ ساری باتیں فن کا جاننے والا اور محقق ہی بتا سکتا ہے۔ تیسرا ہے فنکارانہ شے کے فن کے معیار کو ایک ہی فنکار پہچان سکتا ہے۔ چوتھا ہے فنکارانہ اشیاء کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے مذکورہ بالا امور کی جانچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے فن کی تاریخ کا گہرا علم رکھنے والے لوگ چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ مغل بادشاہوں کے درباری مورخوں کی تحریروں میں حکمرانوں کی تعریف اور ان سے وفاداری کے پہلوؤں کو خصوصی اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے بیان میں نظم کے مناسب اقتباسات اور خوبصورت تصاویر کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغل حکومت کے بانی بابر کی سوائے حیات تزک بابری میں ان جنگوں کا حال رقم ہے جو اسے لڑنی پڑی۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے سفر اور شہروں کی روداد، معاشی نظام، رسم و رواج، نباتات وغیرہ کا باریک بینی سے کیا گیا مشاہدہ بھی شامل ہے۔ تاریخ نویسی کے تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے ابوالفضل کی کتاب اکبر نامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تصدیق شدہ اندرجات کے ذریعے تاریخی دستاویزات کا باریک بینی سے کیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابوالفضل کا تحقیقی طریقہ تھا جو مفروضات سے عاری اور حقیقت پسندانہ تھا۔ پہلا سوال ہے مغل عہد میں تاریخ نویسی میں کس پہلو کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی؟ دوسرا تزک بابری کتاب عہد وسطی کی تاریخ کا اہم ماخذ کیوں ہے؟ تیسرا کتاب اکبر نامہ کو تاریخ نویسی کے تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے خاص اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کا پہلا جواب ہے مغلیہ دور میں مورخین کی تحریروں میں حکمرانوں کی تعریف و ستائش اور ان سے وفاداری کے پہلو کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ دوسرا ہے بابر بادشاہ نے اپنی سوائے حیات تزک بابری میں ان جنگوں کا حال لکھا ہے جو اسے لڑنی پڑی۔ سفر کے دوران دیکھے ہوئے علاقے اور شہروں کا بیان، وہاں کے مقامی معاشی نظام، رسم و رواج اور نباتات وغیرہ کا بیان کرنے کی وجہ سے
یہ کتاب عہد وسطیٰ کی تاریخ کا اہم ماخذ ہے۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ابوالفضل کی کتاب اکبر نامہ اس کے تجزیاتی نقطہ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا، اس کتاب کے لیے اس نے مصدقہ اندراجات کی مدد سے تاریخی دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ تیسرا، حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ کی۔ چوتھا، اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس کی تحریر میں مفروضات آنے نہ پائیں۔ اس وجہ سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ابوالفضل کی تاریخ نویسی تحقیقی اور حقیقت پسندانہ تھی، اس لیے یہ کتاب تاریخ نویسی کے تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے خصوصی اہمیت کی حامل تسلیم کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے، جدید طریقہ تاریخ نویسی کی اہمیت بیان کیجیے۔ پہلا نقطہ، اس طریقے کی ابتدا سائنسی طریقے سے یعنی مناسب سوالوں کو ترتیب دینے سے ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ سوالات ماضی میں انسانی سماجی اکائیوں کے مخصوص عرصے میں کیے گئے کاموں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کا تعلق دیوی دیوتاؤں کے واقعات اور قصے کہانیوں سے نہیں ہوتا۔ تیسرا، تاریخ میں ان سوالوں کے جوابات کی بنیاد قابل اعتماد ثبوت ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ترتیب منتخب ہوتی ہے۔ چوتھا ہے، تاریخ میں ماضی میں انسانوں کے ذریعے کی گئی سرگرمیوں کی مدد سے بنی نوع انسان کی پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، کھیل اور تاریخ کا باہمی تعلق واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، کھیل کے موضوع پر لکھنے والوں کے لیے ان کھیلوں کی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، کھیل پر تبصرہ کرنے کے لیے مبصر کو ماضی کے کھلاڑیوں کے کھیل کی مہارتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اولمپک، ایشیاڈ، کامن ویلتھ گیمز جیسے بین الاقوامی مقابلوں کی معلومات، کھلاڑیوں کی خصوصیات جیسے امور کا ذکر کرنے کے لیے مبصر کو تاریخ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ تیسرا، آکاش وانی، دوردرشن اور دیگر چینلوں پر کھیل کے مختلف مقابلوں پر کمنٹری کرتے ہوئے مبصر کو اس کھیل کی تاریخ، مشہور کھلاڑیوں، ان کے ریکارڈ وغیرہ کی معلومات دینی پڑتی ہے، تبھی اس کی کمنٹری دلچسپ ہوتی ہے۔ چوتھا، کھیل کے خصوصی ماہر کی حیثیت سے لیکچر دینے کے لیے مدعو شخص، کھلاڑیوں کی تربیت کرنے والے کوچ، مقابلوں کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کرنے والی کمیٹی، ان سب کو کھلاڑیوں کی خاصی معلومات، ان کی خوبیاں اور خامیاں، مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کی تاریخ، ان سب کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ پانچواں ہے، کھلاڑیوں کو بھی اپنے مد مقابل کی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ کھیل سے متعلق اور تمام عوامل کو کھیل کی تاریخ معلومات حاصل ہی کرنی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل تصویر کا مشاہدہ کر کے نکات کی مدد سے وارلی طرز مصوری کی معلومات لکھیے۔ قدرتی مناظر کی تصویر کشی، انسانی شکلوں کا خاکہ، پیش مکانات۔ یہ وارلی تصویر کی روایت ہے۔ وارلی طرز مصوری کا آغاز ضلع تھانہ میں وارلی آدیواسیوں کے قبیلے میں ہوا۔ پہلا ہے، قدرتی مناظر کی تصویر کشی۔ اس تصویر میں درختوں کی چند ٹہنیاں، پھولدار پودے، طلوع ہوتا ہوا سورج، پرندوں کی تصویروں کا خاکہ بنایا گیا۔ دوسرا، انسانی شکل کا خاکہ۔ تصویر میں مرد اور عورت کھیلتے ہوئے بچوں کی تصویروں کا خاکہ دکھائی دیتا ہے۔ وارلی تصویر میں انسانوں کی ہو بہو تصویریں نہیں ہوتی، صرف خطوط آؤٹ لائن ہوتے ہیں۔ مثلث، مربع اور دائرے کی مدد سے انسانی شکل کا خاکہ آؤٹ لائن پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرا، پیشے۔ اس تصویر میں کھیتی باڑی کرنے والے مرد اور عورتیں دکھائی دے رہی ہیں، غلہ بانی بھی ان لوگوں کا پیشہ رہا ہوگا۔ چوتھا، مکانات۔ تصویر میں ڈھلوان چھت والی جھونپڑیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ جھونپڑیوں کی دیواریں کاروی یعنی گڑ یا مٹی کی ہو سکتی ہے، ان پر تصویریں بنائی گئی ہیں۔ اس تصویر سے وارلی سماج کی زندگی جھلکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، یہ لوگ جس طرح طرز زندگی گزارتے ہیں، اسی ماحول کی اور تجربے کی انسانی اور قدرتی اجزاء کی جسامت کا خاکہ بناتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا، جمہوریت کی روح یعنی ڈیش ہے۔ دوسرا، ہمارے ملک میں ڈیش نظام رائج ہے۔ تیسرا، راجستھان میں ڈیش نے آبی انقلاب لایا۔ چوتھا، جمہوریت میں ڈیش الیکشن میں حصہ لے کر اقتدار میں داخل ہوتی ہے۔ اس میں سے دو ہی کرنا ہے۔ پہلے کا جواب ہے جمہوریت کی روح یعنی حکومت کی لامرکزیت۔ دوسرا، ہمارے ملک میں کثیر پارٹی نظام رائج ہے۔ تیسرا، راجستھان میں ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا نے آبی انقلاب لایا۔
14 جمہوریت میں سیاسی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے کر اقتدار میں ہاتھ داخل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے، حقیر معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری بڑھ گئی ہے۔ یہ بیان غلط ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے، جمہوریت کو مزید مستحکم ہونے کے لیے اور شہریوں اور حکومت کے باہمی اعتماد میں اضافے کے لیے شہریوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ دوسرا، اس حق کی وجہ سے اچھی حکومت کی خصوصیات، شفافیت اور ذمہ داری عمل میں آتی ہے۔ تیسرا، حکومت کے کام کاج کے عیاں کھلے ہونے میں مدد ہوتی ہے، یعنی کوئی کام چھپا نہیں رہتا۔ اس طرح حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ دوسرا ہے، آسام گن پریشد قومی پارٹی نہیں ہے۔ یہ بیان صحیح ہے۔ پہلا نقطہ ہے، بھارتی الیکشن کمیشن سیاسی پارٹیوں کی منظوری کی شرائط طے کر کے قومی اور علاقائی پارٹی کے طور پر منظوری دیتا ہے۔ دوسرا، پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں حاصل کی گئی نشستوں اور الیکشن میں حاصل کردہ ووٹوں کے فیصد کی بنیاد پر پارٹیوں کو منظوری دی جاتی ہے۔ تیسرا، آسام گن پریشد قومی پارٹی کے لیے طے شدہ شرائط پوری نہیں اترتی۔ یہ پارٹی ریاست آسام تک محدود ہے، اس لیے یہ قومی پارٹی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسے علاقائی پارٹی کے طور پر منظوری دی ہے۔ تیسرا ہے، سیاسی عمل میں مجرموں کی شرکت میں اضافہ جمہوریت کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے، سیاسی نظام میں جرائم پیشہ لوگوں کی شمولیت ہی سیاست کی جرائم کاری ہے۔ جرائم کاری کا یہ عمل مختلف طریقوں سے جاری رہتا ہے۔ دوسرا، پارٹی یا امیدوار پیسے یا غنڈہ گردی کے بل پر انتخابات میں خوف و ہراس پھیلا دیتے ہیں۔ تیسرا، انتخابات کے دوران تشدد سے کام لیتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اس طرح کی طاقت والے افراد کو ٹکٹ دیتی ہے۔ چوتھا، ایسے امیدوار منتخب ہونے کے بعد بھی وہی سارے کام کرتے ہیں، معاشی گھوٹالے کرتے ہیں، مخالفین کو پریشان کرتے ہیں، بعض اوقات تو انہیں مار ہی ڈالتے ہیں۔ اس طرح سیاست کی جرائم کاری سے جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے، جو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 8 کا یہ ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ کوئی ایک۔ پہلا ہے، وسط مدتی انتخابات۔ پہلا نقطہ ہے، اکثریت کی بنیاد پر بنی ہوئی سرکار مدت پوری ہونے سے قبل پارٹی میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اقلیت میں آ سکتی ہے۔ دوسرا، بعض اوقات کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی تو دو یا زائد پارٹیوں کو محاذ بنا کر حکومت قائم کی جاتی ہے، لیکن مدت سے پہلے محاذ ٹوٹ جائے تو حکومت اقلیت میں آ جاتی ہے۔ تیسرا، اقلیت میں آ جانے والی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ چوتھا، ایسے وقت متبادل حکومت قائم کرنا ممکن نہ ہو تو لوک سبھا اور ویدھان سبھا کو مدت پوری ہونے سے قبل تحلیل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں الیکشن کمیشن کو وسط مدتی انتخابات کروانا پڑتا ہے۔ دوسرا ہے، تحریک۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب لوگ منظم ہو کر مسلسل عمل کرتے ہیں تو اس اجتماعی عمل کو تحریک کہتے ہیں۔ دوسرا، تحریک کی وجہ سے عوامی زندگی میں شہریوں کی شرکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عوامی مفاد اور مسائل حل کرنے کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے۔ تیسرا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تحریک صرف حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہوتی ہے، بلکہ حکومت کے بعض فیصلوں اور پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھی تحریک کام کرتی ہے۔ چوتھا ہے، مذہبی، سماجی، معاشی، ثقافتی، ماحولیات سے متعلق صاف صفائی ستھرائی، غلط رسوم و روایات وغیرہ مختلف مسائل کو لے کر تحریک چلائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8 کا بے ہے، دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ کوئی ایک۔ درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ دستور کی بنیادی ساخت میں شامل توضیحات شقیں۔ اس کا جواب ہے، حکومت کی عوامی اور جمہوری نوعیت، دستور کی وفاقی حکومتی نوعیت، ملک کا اقتدار اعلیٰ، مذہبی غیر جانبداری اور دستور کی برتری، ملک کے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ۔ دوسرا ہے، مزدوروں کی تحریک کی پیش رفت کو درج ذیل رواں خاکے میں ترتیب وار واضح کیجیے۔ مزدوروں کی تحریک 1899، 1920، 1960، 1980۔ 1899 میں ریلوے کے مزدوروں کے مطالبات کے لیے ہڑتال، 1920 میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کا قیام، 1960 سے 70 کی دہائی میں مزدور تحریک کے لیے کئی آندولن ہوئے، 1980 سے مزدور تحریک بکھر گئی۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ کوئی ایک۔ پہلا ہے، سبزی ترکاری یا اناج خریدتے وقت گاہکوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، اس کے لیے میرے خیال میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
पहला है ग्राहकों को वज़न माप पर निगाह रखनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि दुकानदार सारे औज़ान और माप तस्दीक शुदा इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। दूसरा ये भी देखा जाए कि दुकानदार सही तरीके से तोल रहा है या नहीं, वरना हम धोखा खा सकते हैं। तीसरा इस पर भी नज़र रखिए कि सब्ज़ी तरकारी और अनाज म्यारी है या नहीं। ज़्यादा कीमत और पस्त म्यार के सिलसिले में भी धोखा हो सकता है। चौथा इस जानिब भी तवज्जो दें कि अनाज में मिलावट करके भी फ़रोख्त किया जा सकता है। पांचवा इस तरह की फरेबदही हो रही हो तो ग्राहक पंचायत कंज्यूमर्स कोर्ट में सबूत के साथ शिकायत की जाए। अगला सवाल है, गैर जमहूरी निज़ाम से जमहूरी निज़ाम की तरफ सफ़र करने के लिए कौन से जमहूरी अदारे कायम करने पड़ेंगे? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, जमहूरी निज़ाम में इंतखाबात के ज़रिए पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के जमहूरी इदारे वजूद में आते हैं। इन अदारों के तवसुस से हुकूमत का इदारा तश्कील पाता है। दूसरा, मकामी कामकाज के लिए करने के लिए इंतखाबात के ज़रिए मकामी हुकूमती इदारे वजूद में आते हैं। तीसरा, जमहूरी निज़ाम में शहरियों को दस्तूर के ज़रिए आज़ादी, इंसाफ, मसावत वगैरह के हकूक़ हासिल होते हैं। चौथा, इन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद अदालती निज़ाम होता है। गैर जमहूरी निज़ाम में ये इदारे नहीं होते हैं, अगर हों तो इन्हें इख्तियारात नहीं होते, इसलिए बाइख्तियार इदारों को तश्कील देना पड़ता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।